مکہ واپس لوٹے تھے. اور بالاختصار اگر ہم کہیں تو اسرا و معراج دو باتیں. اسرا کہتے ہیں مکہ سے آپ جو بیت المقدس گئے, اس کو اسرا کہا جاتا ہے. عربی زبان میں اسرا یسری, اسرا کے معنی آتے ہیں رات میں چلنا, چونکہ یہ سفر رات میں ہوا تھا. اور معراج کہتے ہیں چڑھنا, عرج یعرج, عروجن کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں چڑھنا. تو اسرا و معراج دو واقعے ہیں. ایک تو مکے سے بیت المقدس کا آپ کا سفر, پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سیر, ساتوں آسمانوں پہ جو آپ چڑھ کر گئے. اسرا و معراج کا یہ واقعہ بہت عظیم واقعہ ہے, بہت عظیم معجزہ ہے. جہاں اور واقعے کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ فرشتے آئے, جبریل امین آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر پر لے جانے سے قبل پھر سے ایک اور مرتبہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا. جیسے ہم نے بتایا تھا قبل از نبوت کی زندگی اور آپ کے بچپن پر روشنی ڈالتے ہوئے ہم نے بتایا تھا کہ آپ کے سینے کو چیرنے کا واقعہ زندگی میں دو مرتبہ پیش آئے, ایک بچپن میں, ایک اس موقع سے. آپ کے سینے کو چیرا گیا اور پھر سے آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے سونے کے تش میں دھویا گیا. کیا حکمت تھی. بچپن میں ہم نے کہا کہ بچپن میں جو آپ کے سینے کو چیر کر آپ کے دل کو دھویا گیا, اس سے مقصد یہ تھا کہ چونکہ 40 سال میں نبوت ملنے والی تھی, 40 سال تک ایک ایسے سماج میں آپ کو زندگی گزارنی تھی جہاں قدم قدم پر کفر, شرک, بد اخلاقی کے نمونے پائے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو زمزم سے دھو کر فرشتوں کے ذریعے سے وہ صلاحیت, وہ طاقت عطا کر دی تھی کہ آپ ان شیطانی اور ابلیسی طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں اور شیطان کو آپ پر کنٹرول نہ حاصل نہ ہو سکے. اور اس موقع سے, سفر اسرا و معراج کے موقع سے, آپ کے سینے کو چیر کر آپ کے دل کو جو دھویا گیا, یہاں مقصد یہ تھا کہ آپ کو اس عالم سے نکل کر ایک نئے عالم میں جانا تھا. اس عالم سے نکل کر نئے عالم میں جانا تھا. اور بظاہر انسان اس جسم کو لے کر آسمان پہ چڑھے. آپ جانتے ہیں جیسے جیسے انسان اوپر چڑھتا جاتا ہے آکسیجن کم ہوتا جاتا ہے, اور ایک مومنٹ وہ آتا ہے کہ جہاں آکسیجن پوری طرح ختم ہو جاتا ہے اور انسان کے لیے جینا ناممکن ہو جاتا ہے جیسے جیسے اوپر جاتا ہے. قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کے دل کو اس موقع پر جبریل امین کے ذریعے سے دھلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قابل بنایا کہ آپ اس انسانی تاریخ کے سب سے تیز رفتار سفر کے قابل ہو سکیں, اور آپ کا جسم اس آنے والے عالم کے احوال کا متحمل ہو سکے, برداشت کر سکے. یہ حکمت تھی جو اس موقع پر آپ کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش آیا, آپ کے سینے کو چیرا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین براق, جو ایک سواری لائے تھے, براق کے ذریعے سے بیت المقدس لے گئے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء کی امامت کروائی, تمام انبیاء کی امامت کروائی. اور یہاں یہ سوالات نہ پیدا کرنا, یہ سوالات نہ پوچھنا کہ انبیاء وفات پا چکے تھے وہاں کیسے آئے. یہ سب انبیاء کی برزخی زندگی ہے جسے غیب کہتے ہیں, اور غیب اس چیز کا نام ہے کہ جہاں مجھے اور آپ کو اپنی عقل لڑانے کی اجازت نہیں. سمعنا و اطعنا کہیں گے, اس کی کیفیت کے بارے میں ہم غور بھی کریں گے. پیارے نبی نے نماز پڑھائی, تمام انبیاء کی امامت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور امامت کے بعد جبریل امین لے کر آپ کو آسمان پہ چڑھے. ساتوں آسمانوں پہ مختلف پیغمبروں سے ملاقات ہوئی. پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات, دوسرے آسمان پہ زکریا بن یحییٰ, دوسرے آسمان پہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات, تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات, چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات, پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات, چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات, اور آخری ساتویں آسمان پہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات آپ کی ہوئی. سارے پیغمبروں نے آپ کو دیکھا, آپ کو جانا, آپ کو مانا, آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر آپ آگے بڑھے, آپ نے بیت المعمور کو دیکھا. البیت المعمور خانہ کعبہ کے بالکل سیدھے, فرشتوں کا وہ عبادت خانہ جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, اور جو فرشتہ ایک مرتبہ داخل ہو جاتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی, اتنی فرشتے موجود ہیں.
جو ایک مرتبہ داخل ہو جائے پھر قیامت تک کبھی اس کی باری نہیں آتی. اتنی تعداد میں اللہ کے فرشتے موجود ہیں. بیت المعمور کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, سدرۃ المنتہا کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ درخت جہاں جبریل امین کے قدموں کی انتہا ہے, جبریل امین کو بھی اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں. سدرۃ المنتہا تک پہنچ کے جبریل امین نے کہا محمد میری اجازت مجھے قدم بڑھانے, اس سے قدم آگے بڑھنے کی اجازت مجھے نہیں ہے, اس سے آگے بڑھنا آپ کا کام ہے. یہاں تک تو فرشتے کا واسطہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, جبریل امین کا واسطہ بھی ہٹ گیا. اب اللہ تعالیٰ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جس طرح کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا, اور بالکل وہی شرف نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات حاصل ہوا. فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ ڈائریکٹ ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ آپ سے بات کیا. رہا مسئلہ دیدار الہی کا, رؤیت باری تعالیٰ کا, کیا معراج کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کو؟ ایسے مسائل جب چھڑتے ہیں تو ہمارے مسلمان جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں ثابت کرنے کی کہ ہاں دیکھا تھا. کوئی بھی مسئلہ آئے اپنے جذبات کو لگام دینا چاہیے, دلائل کی روشنی میں بحث کرنا چاہیے. اگر آپ اس مسئلے میں کہ کیا معراج کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا, رؤیت باری تعالیٰ دیدار الہی ہوا تھا, اگر آپ دلائل کی روشنی میں دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ راجح بات یہ ہے, صحیح بات یہ ہے کہ آج کی رات دیدار الہی نہیں ہوا تھا. خود پیارے نبی سے پوچھا گیا کہ آپ نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ آپ نے کہا نور نہ ارا, آپ نے کہا وہاں تو نور ہی نور تھا, میں کہاں سے دیکھ سکتا تھا. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مشہور تابعی مسروق نے پوچھا تھا, مسلم کی روایت ہے کہ مائی بتائیے کیا اللہ کے نبی نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا؟ تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا لقد قف الشعر مما قلت, کہا کہ مسروق کیسا سوال کر رہے ہو, کیسی بات پوچھ رہے ہو, تمہارے سوال سے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں, تمہارے سوال سے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. پیارے نبی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تو دیدار الہی نہیں ہوا. ہاں یہ ایک ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہر مومن کو ملنے والی ہے, صحت عقیدہ کی شرط پر. کہاں؟ جنت میں. قیامت کے واقع ہونے کے بعد جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, وہاں اللہ تعالیٰ جب جنتیوں سے کہے گا جنتیوں بتاؤ کوئی نعمت باقی ہے, کوئی کمی رہ گئی ہے؟ سارے جنتی کہیں گے نہیں پروردگارا, ہر چیز سے تو نے نوازا ہے, ہر نعمت میسر ہے, کوئی کمی نہیں ہے. پروردگارا کہے گا, اللہ کہے گا نہیں ایک چیز باقی ہے, اور اس وقت رب العالمین تجلی فرمائے گا. سارے جنتی جس طرح سے 14ویں رات کے چاند کا دیدار ہوتا ہے رب العالمین کا دیدار کریں گے, اور اس دیدار میں انہیں اتنی لذت ملے گی کہ اس لذت کے آگے جنت کی ہر نعمت کی معلوم ہوگی. یہ جنت کی نعمت ہے. تو صحیح بات یہ کہ معراج کی رات پیارے نبی کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے, لیکن دیدار نہیں ہوا. اور جب آپ لوٹے, مشہور بات ہے, جب لوٹ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ہدیہ لے کے جا رہے ہو؟ کہا 50 نمازوں کا ہدیہ اللہ نے دیا, 50 نمازوں کا ہدیہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا 50 نمازیں نہیں محمد, جاؤ اللہ سے درخواست کرو کہ اور کم کرے. گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی, اللہ نے کچھ نمازیں کم کی, پھر لوٹ کر آئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں محمد پھر جاؤ درخواست کرو رب العالمین سے کہ کم کرے. موسیٰ علیہ السلام جھیل چکے تھے, اور وہ بھی کسے؟ موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ بنو اسرائیل کی ایسی قوم سے پڑا تھا دنیا میں جو انسانی تاریخ کی سب سے سرکش اور نافرمان قوم تھی. موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ قومیں کتنی سرکش ہوتی ہیں, اس لیے کہا 50 نمازیں برداشت نہیں کر سکے گی آپ کی امت.
بالآخر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ بار بار آتے جاتے رہے اور یہاں تک کہ جب 5 نمازیں ہو گئی تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جاؤ پھر جاؤ. تو اللہ کے نبی نے کہا اب تو مجھے شرم آتی ہے, اب تو مجھے شرم. پروردگار نے 45 نمازیں تخفیف کر دی. تو رب العالمین نے کہا تھا کہ محمد یہ 5 نمازیں ہیں, مگر اگر آپ کی امت یہ 5 نمازوں کی پابندی کر لے ثواب تو میں 50 نمازوں ہی کا لکھوں گا, 50 نمازوں ہی کا لکھوں گا. ما یبدل القول لدی, میری بات کبھی بدلا نہیں کرتی. پڑھے 5 نماز دن میں آپ کی امت, لکھوں گا میں 50 نمازوں کا اجر و ثواب. حضرات اس تاریخی سفر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ گئے. بنیادی طور پر یہ ہے, جیسے ہم نے کہا کیا حکمت ہے اسراء و معراج کے اس سفر کی. ہم نے کہا کہ ایک حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ طائف کا جو زخم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا, اسراء و معراج کے ذریعے سے اس زخم پر مرہم رکھا گیا. کون سا مرہم؟ تقرب الہی کا مرہم. اللہ اکبر. اللہ سے آپ اتنا قریب ہوئے, اتنا قریب ہوئے. سوچو کہ کیا لذت ملی ہوگی. بندہ مومن جب سجدے میں جاتا ہے اس تصور سے کہ میں رب العالمین سے بات کر رہا ہوں, جیسے حدیثوں میں نماز کیا ہے, یہ گویا بندے اور رب کے درمیان گفتگو بات چیت ہے. فَإِنَّمَا أَحَدُكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ, نماز جب پڑھتے ہو تو تم میں سے ہر شخص گویا اپنے رب العالمین سے سرگوشی کرتا ہے. مومن جب سجدے میں جاتا ہے رب العالمین سے سرگوشی کے تصور سے, واللہ اتنی لذت ملتی ہے کہ کبھی سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا. پیارے نبی کو جو اتنا تقرب حاصل ہوا, اتنی قربت حاصل ہوئی, سوچو کہ کیسا روحانی سکون, کیسا روحانی اطمینان, کیسی قلبی راحت, کیسا قلبی چین, اور آپ کے دل کو کتنا سرور حاصل ہوا ہوگا. اور یقیناً یہ ایک ایسا مرہم تھا جس سے آپ کے سابقہ زخم سب جو ہے مندمل ہو گئے. یہ تعلق باللہ کا مرہم ہے. تو لہذا اسراء و معراج کا واقعہ مجھے اور آپ کو یہ میسج دیتا ہے, پیغام دیتا ہے. دنیا اگر آپ کے دل کو دکھاتی ہے, دنیا اگر آپ کو تکلیف دیتی ہے, دنیا اگر آپ کو رنج دیتی ہے, دنیا اگر آپ کو غمزدہ کرتی ہے, اللہ کے ہو جاؤ, اللہ سے قریب ہو جاؤ, اللہ کے ہو جاؤ, اللہ سے قریب ہو جاؤ, اس کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ, اس کے آگے سجدے کرو, اس کے آگے نمازیں پڑھ کے قیام کرو, اس کا کلام پڑھو, رب العالمین سے جڑ جاؤ. دنیا والوں کے دیے ہوئے آپ کے سارے زخم مندمل ہو جائیں گے. یہی مطلب ہے اس آیت کا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں یاد رکھو, جان رکھو, دلوں کا اطمینان, دلوں کی راحت, دلوں کا چین, دلوں کا سکون اللہ تبارک و تعالی اپنے ذکر ہی میں رکھا ہے. واللہ تعلق باللہ, اللہ سے قربت, اللہ سے قربت, اللہ سے تعلق, اس میں ایسی لذت ہے, اس میں ایسا مزہ ہے. سلف